جی جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کبھی بھی کسی جرنیل کو سزا نہیں ہوئی، اور اگر فرض کریں سزا سنائی گئی ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ آئین کو رون ڈالا گیا ہے، جمہوریت کو رون ڈالا گیا ہے، تو یہ ترمیم جو ہے 17 سیٹوں والوں نے پاس کی ہیں۔ تو اس آئین کو جو ہے نہ ہم جمہوری کہہ سکتے ہیں اور نہ آئینی کہہ سکتے ہیں۔ اور آئین جو ہے پہلے سے کچھ طاقتور لوگوں نے جو ہے زمین پر پینگ دیا تھا اور پیروں تلے رون دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے نہ انصاف تھا، نہ آئین اور قانون کی بالادستی تھی، اور نہ ہی جو ہے عدالت آزاد تھی، وہ مفلوج کر چکے تھے۔ تو بہرحال اس سے پہلے جتنے بھی طاقتور لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ، ہمارے میڈیا کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، تو میرے خیال میں کسی کو 27ویں آئینی ترمیم یا کسی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو طاقتور ہوتا ہے، اس کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور 27ویں آئینی ترمیم مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور چیز کے لیے لایا گیا ہے، اور شاید اس میں جو ہے کسی کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نقصان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیے گا، صبر ہو گیا سوال کا۔ وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کے پورے قبیلے کو مختلف طور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، بلیم گیم کا ایک سسٹم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے مختلف، آپ خود بھی اس سے واقف ہوں گے، تو آپ اس پہ تھوڑا کھل کے نہیں بولے کہ یہ کون لوگ ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے۔ اچھا، جس طرح میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب سے میرا نام میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے، تو کچھ لوگ مسلسل ایکٹیو ہیں، میری کردار کشی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو قبائلی عوام ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا میں پہلے وزیر اعلیٰ ہوں جو قبائلی علاقہ جات سے ہوں، تو میرے خیال میں یہ ان کی توہین بار بار ہو رہی ہے۔ اور میرا لیڈر میرا قائد عمران خان صاحب کہتا ہے کہ ملیٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا۔ لیکن ایک بندے نے مجھ سے وہاں پر پوچھا کہ ملیٹری آپریشن کو آپ کیوں روک رہے ہیں، تو اس کو میں نے جو ہے اس کے کنسیکوینسز کا بتایا کہ یہاں یہ درد ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے جو ہے ہم گزرے ہیں۔ جب آپ ملیٹری آپریشن اناؤنس کرتے ہیں تو تمام جو مذہبی اقدار ہیں، جو ہماری قبائلی اور پختونی روایات ہیں اور انسانی ہمدردی ہے، ان کو رون دیا جاتا ہے، پھر جو ہے کسی میں انسانیت نہیں رہتی۔ اور جس طرح میرے اللہ کا قانون ہے، یہ ڈیوائن لا ہے کہ سزا اور جزا ہونی چاہیے۔ اگر آپ صحیح کام کریں گے تو آپ کے لیے جنت ہے، آپ برے کام کریں گے تو آپ کے لیے دوزخ ہے۔ تو انسان کی فطرت جو ہے وہ سزا اور جزا سے منسلک ہے۔ تو جو ملیٹری آپریشن ہے، اس میں سزا اور جزا کا قانون ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو قانون سے بھی اوپر سمجھتے ہیں اور وہ حیوان بھی بن جاتے ہیں۔ باقی جو ہمارے 80,000 شہداء ہوئے ہیں، جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کی بھی شہداء ہیں، ہمارے سیویلینز بھی شہید ہو چکے ہیں۔ آج بھی جو ہے ایک ڈرون اٹیک میں ہمارے 21 سیویلینوں کی شہادت ہو رہی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ براڈر کنسیپٹ میں جو میرا موقف ہے کہ ملیٹری آپریشن نہیں ہونے چاہیے اور بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت کو، خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرین کو، خیبر پختونخوا کے عوام کو ہر اس فیصلے میں شامل کیا جائے جو خیبر پختونخوا اور اس کی عوام کے بارے میں ہو۔ اسی حوالے سے 12 نومبر کو بدھ کے دن جو ہے ہمارا تمام سیاسی پارٹیوں کا، سماجی شخصیات کا، ہمارے جو سابقہ پارلیمنٹیرین ہیں ان کا جرگہ ہونے جا رہا ہے، جو امن و امان کی صورتحال پر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مثبت نتائج آئیں گے، اور اس دہشت گردی کے ناسور کا اور امن و امان کی صورتحال کا مستقل حل انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈا جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ جی۔